بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپورٹ اینڈ موومنٹ۔ یہ ایک نیو چیپٹر ہے سپورٹ اینڈ موومنٹ کا۔ ہیومن اسکیلیٹن کسے کہتے ہیں؟ جب ہول باڈی کی بونز جب ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسکیلیٹن۔ تو ہیومن اسکیلیٹن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ ہیومن اسکیلیٹن جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ تو ہیومن اسکیلیٹن کے جو ہے اس کے 2 ٹائپس ہے، ایک ہے بون اور دوسرا ہے کارٹیلیج۔ کارٹیلیج جو بون کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بون موومنٹ کرتا ہے تو اس کو کارٹیلیج کہتے ہیں۔ کارٹیلیج کولیجن ایک پروٹین ہے۔ جب فائبرز ایک مکسچر میں میٹرکس میں ملتے ہیں اور اس میں کونڈروسائٹس موجود ہوتی ہے تو ان کنیکٹیو ٹیشو کو کیا کہتے ہیں؟ کارٹیلیج۔ جیسا یہ ایک میٹرکس ہے، دیکھیں یہ ایک میٹرکس ہے، اس میں کونڈروسائٹس بھی موجود ہے، اس میں کولیجن فائبرز اور جو دوسرے فائبرز ہے یہ سارے یہاں پر موجود ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کارٹیلیج کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں اوسٹوسائٹس کونڈروسائٹس کی جگہ اوسٹوسائٹ ہو تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ بونز کہتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ اوسٹوسائٹس ہو تو اس کو بون کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے بلڈ ویسل نہیں ہوتے۔ اوسٹوسائٹس میں جو ہے یہ نیورش کلر کا ہوتا ہے، کس کی وجہ سے؟ لیمپا کی وجہ سے۔ کارٹیلیج کو فردر جو ہے 3 اسٹیپ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ہے ہائلین کارٹیلیج، دوسرا ہے فائبر کارٹیلیج اینڈ الاسٹک کارٹیلیج۔ ہائلین جو کارٹیلیج ہے یہ موویبل بون ہے، یعنی اس کی وجہ سے بون جو ہے یہ موو کرتا ہے، جس طرح ہمارے گھٹنے کے بون ہے جو جب ہم آگے موومنٹ کرتے ہیں یا پیچھے موومنٹ کرتا ہے تو ہماری جو بون ہے یہ ہلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ابینڈنٹ ٹائپ آف کارٹیلیج ہے، یعنی سب سے زیادہ جو پائے جانے والا کارٹیلیج ہے وہ ہائلین کارٹیلیج ہے، اور یہ پایا جاتا ہے ربس میں، لیرکس میں اینڈ برونکائی میں، یہ مسلس پائے جاتے ہیں۔ پھر ہے فائبرس کارٹیلیج۔ یہ فائبرس کارٹیلیج جو ہے یہ تھوڑے سے ریجڈ فائبرز ہوتے ہیں جس میں کولیجن فائبر ہوتے ہیں۔ کولیجن فائبر جو ہے یہ ایک پروٹین ہوتے ہیں، جس طرح سے ٹیشو ہوتی ہے نا، جو ٹیشو پر فائبرز ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی فائبرز ہے، اور یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ انورٹیبرل ڈسک میں موجود ہوتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں ٹینڈن کے ساتھ، یعنی جیسے کہ اسکل جوائن ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ جس طرح کہ ہماری کھوپڑی جو ہے وہ جوائن ہوئی ہے نا، یہ والے جوائنٹ یہ فائبرس کارٹیلیج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح ٹیتھ جو ہمارے جبڑے کے ساتھ جوائن ہوئے ہیں تو یہ اس وجہ سے، ورٹیبرل کالم جو ہے جو جوائن ہوا ہے تو یہ فائبر کارٹیلیج کی وجہ سے۔ پھر ہے الاسٹک کارٹیلیج۔ الاسٹک کارٹیلیج جو ہے یہ بنڈل آف فائبر سے، یعنی اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ الاسٹک ہوتے ہیں، اور جیسے کہ الاسٹک مطلب یہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، یہ پائے جاتے ہیں ہمارے نوز میں، ایکسٹرنل ایئر میں اینڈ ایپیگلوٹس میں پائے جاتا ہے۔ اصل میں کارٹیلیج فائبر میں جو ہے اس میں جو بلڈ ہے، بلڈ ویزل نہ ہونے کی وجہ سے جب ہماری باڈی ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کو ریکوری میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ بلڈ ویزل نہیں ہوتا اور یہ فائبرز کی وجہ سے ریکوری کرتے ہیں، سو اس وجہ سے اس کو ریکوری کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے بون۔ تو بون جو ہے یہ ریجڈ ہوتے ہیں، کنیکٹیو ٹیشو اس میں ہے اوسٹوسائٹس، یہ کنسسٹ کرتا ہے ہارڈ گراؤنڈ سبسٹانس، اس میں بھی ہارڈ گراؤنڈ سبسٹانس یعنی میٹرکس موجود ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ میں میٹرکس کر رہی ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میٹرکس کسے کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک ٹیشو کے اندر جو بھی سیلز موجود ہے اور ان سیل کا انٹرسیلولر سبسٹانس یا گراؤنڈ سبسٹانس جس میں سیل تیرتے رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میٹرکس، جیسے بون میں ہارڈ میٹرکس ہے اور بلڈ میں فلوئڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آرگینک سبسٹانس، اب یہ بون جو ہے اس میں گراؤنڈ سبسٹانس بھی موجود ہے جو میٹرکس ہے اور سیلز اس میں موجود ہے۔ پھر ہے آرگینک سبسٹانس، اس میں 35% ہے اور ان آرگینک سبسٹانس جو ہے وہ 65% ہے۔ اس کے فردر 3 ٹائپس ہے، یعنی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 ٹائپس میں۔ ایک ہے اوسٹیوبلاسٹ۔ اوسٹیوبلاسٹ جو ہے یہ اس کو پامنگ سیل بھی کہتے ہیں، یعنی یہ
پرمیشن کرتا ہے سیلز کی۔ اس کے علاوہ یہ کمپوزڈ ہوتا ہے کولیجن سے۔ یہ رسپانسبل ہوتا ہے فار منرلائزیشن آف دا میٹرکس، یعنی یہ منرلائز کرتا ہے میٹرکس کو۔ اور جو بیبی بورن ہوتے ہیں، بورن ہونے سے پہلے اس کی پارمنگ آف سیل ہوتی ہے، یعنی سیلز کی فارمیشن اس میں ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اوسٹیوسائٹس، یہ میچور سیل ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو سیلز ہوتے ہیں وہ میچور سیلز ہوتے ہیں۔ یہ ری جنریٹ منرلائز مکسچر ہوتے ہیں، یعنی یہ دوبارہ مکسچر میں جو ہے جنریٹ کرتے ہیں منرلائزیشن کو۔ ایکسٹینشن فار کامن ایکشن ریسپانسبل فار مینٹیننس آف بون اینڈ کیلشیم، یعنی بون میں جو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس کو مینٹین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریگولیٹ کرتا ہے، یہ رسپانسبل ہے کس کے لیے، یعنی جب بون پر بہت زیادہ اسٹریس آتا ہے یا ہم میکینیکل لوڈ زیادہ اٹھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے رسپانسبل ہے، یہ اس میں ورک کرتا ہے۔ اوسٹیوسائٹس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں ڈیزولونگ سیلز، یعنی یہ ڈیزولو کرتا ہے سیلز کو۔ یہ ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک اور نام ریزارپشن بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جب ہماری ہڈی وغیرہ ٹوٹتی ہے تو یہ اس کی دوبارہ فارمیشن کرتا ہے۔ اس میں منرلائز جو میٹرکس میں چاہیے ہوتے ہیں وہ اور آرگینک جو مٹیریل ہوتے ہیں وہ بون کو پرووائڈ کر کے اس کی ریزارپشن کرتے ہیں۔